السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، خالق بشریت ہے۔ وہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے چھٹکارا دلائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ ایسے نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں موجود تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر جو بھی قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اپنے گھر میں ہوئی، اور اللہ نے انہیں ایک نیچرل ڈیتھ دی۔ اس کی اشارہ اس کی طرف یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی مکمل حفاظت کی۔ کوئی بھی دشمن آپ پر حملہ کر کے آپ کو قتل کرنے کی جو بھی سازش اس نے بنائی، کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ تو جہاں اللہ نے آپ کی زندگی میں آپ کی حفاظت کی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ہی بتایا کہ آپ کی حفاظت جب آپ زندہ تھے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دونوں مرحلوں میں اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود کر آپ کے جسم مبارک کو نکالنے کی اور اس کے ساتھ توہین کرنے کی اور اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلامی کو اپنے قبضے میں رکھنے کی جتنی بھی کوششیں ہوئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کوششوں کا پامال کیا۔ تو جتنی بھی کوششیں ہوئیں ان کا ذکر آپ نے کل کی مجلس میں سنا، اور ہم نے شروع کیا مکی دور سے، اور دیکھا کہ آپ کی زندگی میں جو بھی کوششیں ہوئی کیسے اللہ نے اسے پامال کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے سب سے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبین ابو بکر اور عمر، ان کی جسموں کی حفاظت اللہ نے کیسے کی۔ جب عبیدی ایک گمراہ، ایک ظالم، ایک الٹب، ایک کمینہ قسم کا بادشاہ، جب اس نے مصر میں اپنی طاقت جما لی تو اس نے ان جسموں کو چرانے کی کوشش کی، تو اللہ نے اس کی کوشش کو پامال کیا۔ اس کی تفصیل آپ نے کل کی مجلس میں سن لی۔ تو بات آگے بڑھائیے، آپ چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ تیسری کوشش کیسی ہوئی،
اور اللہ نے اس تیسری کوشش میں بھی ان کفار ان ظالمین کے منہ میں اللہ نے دے مارا. کوشش عزیز ساتھیو یہ ہوئی نور الدین محمود زنکی کے زمانے میں. اب یہ زمانہ ہے لگ بھگ 500 ہجری کے آس پاس کا زمانہ. اس زمانے میں ہوا ہے کہ نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پوری تفصیل ایک بہت بڑے مدینے کے مورخ ہیں جنہوں نے مدینے کی تاریخ بہت کچھ لکھی، جن میں ان کا نام سمہودی ہے. انہوں نے اس کی پوری تفصیل بیان کی اور دوسرے مورخین نے بھی اس کی تائید کی ہے. تو اس اعتبار سے یہ واقعہ انشاءاللہ معتبر واقعہ ہے. تو نور الدین زنکی زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اپنے کاموں میں مصروف تھے، ہم جانتے ہیں نور الدین زنکی جو کہ ایک بہت زبردست بادشاہ، بہت زبردست سلطان گزرے ہیں، اور جن کے شاگرد جن کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، ان دونوں نے مل کے یہ جو امت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا اس وقت امت کو ہاتھ دیا اور امت کے لوگوں کو آگے بڑھایا اور جیروسلم بیت المقدس جیسی مقدس جگہ کی حفاظت کی. تو ایک بہت بڑے اپنے مقام کے بہت بڑے امام، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار آدمی گزرے ہیں نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے زمانے میں ہوا ہے کہ یہ اصل میں ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب میں دیکھتے یہ ہیں کہ انہیں اس خواب میں 2 آدمیوں کے چہرے دکھائے جا رہے ہیں. دونوں شکل و صورت سے یورپین نظر آ رہے ہیں. ان دونوں کے چہرے دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں اس خواب میں کہ ان دونوں سے مجھے بچانا، ان دونوں سے مجھے بچانا. تو نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوابوں میں سے خواب ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں پھر نیند لگتی ہے تو پھر اس نیند میں وہ خواب کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ان 2 چہروں کو دکھایا گیا اور نور الدین زنکی سے کہا گیا رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ان دونوں سے مجھے بچائیں، انقذنی من ہذین الرجلین. تو یہ 2 مرتبہ ہوا تو انہیں اطمینان نہیں ہوا. تو تیسرے دن جب یہ پھر رات میں سونے گئے تو رات کے آخری پہر میں انہوں نے پھر اس خواب کو دیکھا جس میں پھر ان دونوں کے چہروں کو دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے انقذنی من ہذین الرجلین، مجھے ان دونوں سے بچاؤ. تو جب ایک ملک کا بادشاہ نیک پرہیزگار وہ جب خواب دیکھتا ہے اور بار بار ایک خواب آ رہی ہے تو نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر معتبر علماء سے پوچھی. تو خاص لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ فوراً مدینہ چلے جائیں، شاید کچھ ہونے والا ہے. آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ آپ فوراً مدینہ چلے جائیں، وہاں پر کچھ دال میں کالا ہے، ہو نہ ہو یہ 2 چہرے جو بتائے گئے ہیں اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، اس کے لیے آپ کو فوراً مدینہ پہنچنا ہے. تو نور الدین زنکی اپنے خاص قاضی کو بلاتے ہیں جن کا نام جمال الدین الموصلی تھا. ان سے بیٹھ کے لمبی گفتگو کرتے ہیں. وہ بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ہم کو فوراً نکلنا چاہیے. تو اسی دن فجر کے بعد نور الدین زنکی اور جمال الدین موصلی اپنے ساتھ لگ بھگ 20-25 لوگوں کو لے کر حلب سے نکلتے ہیں جہاں وہ موجود ہیں. حلب اسے انگلش میں الپو کہتے ہیں جو آج کل سوریا میں ہے. اور نور الدین زنکی کا وہی پائے تخت تھا، وہی دارالحکومت تھی، وہیں سے وہ پوری حکومت چلاتے تھے. تو حلب سے نکلتے ہیں اور بڑی تیزی سے مدینہ کی طرف نکلتے ہیں. پہنچتے پہنچتے 16 دن لگ جاتے ہیں. حلب سے مدینہ پہنچنے کے لیے 16 ڈیز لگتے ہیں. اور جبکہ اس زمانے میں اور زیادہ وقت لگتا ہے چونکہ انہوں نے تیز سواریوں کا استعمال کیا تو 16 دن میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں. اور جب دیکھا کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا سلطان جس کے انڈر حجاز کا علاقہ پڑتا ہے، یہ پورا علاقہ نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحت تھا. تو جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا، وہاں کے علماء نے دیکھا کہ اچانک بادشاہ تشریف لائے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. تو نور الدین زنکی جاتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے کوارٹرز میں. ادھر بیٹھنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی مدینے کے اندر اہم لوگ ہیں سب میری زیارت کریں. سب آتے ہیں، سبوں کی زیارت ہوتی ہے. اور نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ وہ چہروں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن چہروں کو خواب میں دکھایا گیا. اور خواب میں اس انداز سے چہرے دکھائے گئے کہ وہ چہرے بھول نہیں پا رہے ہیں. وہ چہرے بالکل ان کے دماغ میں چسپاں ہو گئے ہیں. اب ان لوگوں میں وہ چہرے کی تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ویسا تو نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آتا. تو پھر نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کریں کیا.
یہ اور ان کے قاضی مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی مدینہ کے اندر جو بھی بزرگ لوگ، جو بھی عبادت گزار، جو حرم کے پاس رہتے ہیں، جو حرم میں آتے جاتے ہیں، ان سب کو بلایا جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ سب کو تحفے تحائف دیے جائیں گے، سب کو صدقہ خیرات دیا جائیں گے، سب کی مدد کی جائے گی. یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے. تو مدینے میں اعلان کیا جاتا ہے، خاص طور پر حرم میں جو لوگ آتے جاتے ہیں، حرم کے آس پاس رہتے ہیں. یہ حرمین میں ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ بعض گروپ ہوتی ہے جو صرف عبادت حرم میں کرتی ہے. آج بھی سعودی عرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر بہت پابندیاں ہوتی ہیں حرم کے اندر رہنے میں، لیکن ایک گروپ ایسی ہوتی ہے جنہیں باقاعدہ حکومت سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ حرم میں بیٹھیں اور عبادت میں مصروف رہیں، 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہیں. ایسے آج بھی موجود ہے مکہ اور مدینہ میں. تو یہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں انہیں بلایا جائے. تو اعلان لگانے کے بعد لوگ آتے ہیں، سب کی مدد ہوتی ہے، سب کی مدد ہوتی ہے، سب کو مدد کرتے ہیں اور سب سے اکیلے گفتگو کرتے ہیں. یہ اپنے لیے ایک چیمبر بنا لیتے ہیں جسے دار الضیافہ کہا جاتا ہے. یہ باب السلام کے اس پار یہ بہت دنوں تک یہ دار موجود تھا. جب سعودی عرب حکومت نے جب ایکسپینشن کیا تو اسے احاطے میں داخل کر لیا. دار الضیافہ کے نام سے ایک بہت بڑا کوارٹر ادھر موجود ہوا کرتا تھا. وہاں پر نور الدین زنکی بیٹھ کر لوگوں سے سب کو صدقہ دے رہے ہیں، سب کی مدد کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، لیکن وہ چہرے نظر نہیں آئے. سب کوشش کرنے کے بعد تیسرے دن نور الدین زنکی نے وہاں کے جو حرم کے آس پاس جو اہم افراد تھے انہیں بلا کر ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے ہم سے مدد نہیں لی ہو، کوئی ایسا آدمی ہے جس نے ہم سے صدقہ خیرات نہیں لیے ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ سب کو تو مل گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کے فضل سے، سب کو ان کی معاونت مل گئی ہے. اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، دو ایسے بندے ہیں جو مغرب سے تشریف لائے ہیں، یعنی ویسٹرن کنٹریز سے، اندلس اور مغرب، لیبیا، اس طرف سے دو بندے تشریف لائے ہیں. اب یہ مدینے میں بہت دنوں سے رہتے ہیں اور وہ کسی کے پاس پیسے نہیں لیتے. وہ اتنے عبادت گزار اور اتنے نیک صالح ہیں، کسی سے پیسے لینا پسند نہیں کرتے. وہ دن سالم روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں عبادت کرتے رہتے ہیں. اور ان کا چھوٹا سا کمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اس پار ہے جہاں وہ رہتے ہیں. کسی کے بلانے پر آتے نہیں اور اتنے نیک بندے ہیں کہ کوئی نماز ان سے ناغا نہیں ہوتی اور یہ ہر روز بقی کی زیارت کرتے ہیں. جیسے ہی یہ کہا گیا کہ ہر روز بقی کی زیارت کرتے ہیں، نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ چونک جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بقی کی زیارت، کہتے ہیں کہ فوراً ان دونوں کو دیکھنا ہے، لے کر آؤ. تو جاتے ہیں لوگ، ان دونوں لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں. تو جیسے ہی نور الدین زنکی کی نظر ان دونوں پر پڑتی ہے تو پہچان لیتے ہیں کہ دو ہی افراد ہیں جنہیں خواب میں دکھایا گیا تھا. ان دونوں کو بلا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ خیر خیریت سے؟ کہتے ہیں کہ بہت خیر خیریت سے. آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں لی؟ دونوں نے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت کافی ہے، اور ہم الحمدللہ جو بھی اللہ دیتا ہے اس سے ہم خوش ہیں، اس میں ہم قانع ہیں. تو نور الدین زنکی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے؟ دونوں کہتے ہیں کہ ہم مغرب سے دور دراز سے آئے ہیں. پوچھتے ہیں کہ آپ مدینے میں کیوں رہ گئے؟ کہتے ہیں کہ ہم کو مدینہ اتنا پسند آیا اور یہاں کی عبادت ہمیں اتنی پسند آئی کہ یہاں ہم چھوڑ نہیں سکتے. پوچھتے ہیں کہ آپ کے خاندان والے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی خاندان والے نہیں، ہم ایسے ہی رہے ہیں اور ایسے ہی ہماری زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کا گھر کدھر ہے؟ دونوں کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ادھر ہے. نور الدین زنکی کہتے ہیں کہ چلو ہم آپ کے گھر دیکھنا چاہتے ہیں. دونوں شروع میں ٹکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے نہیں، آپ دیکھیں گے کیا؟ اور آپ بادشاہ ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ اگر پہلے سے بتا دے تو کچھ انتظام ہم کرتے. کہتے ہیں کہ کوئی انتظام کی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ، میں آپ کا حجرہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ دونوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو ایک طرف ماشاءاللہ مصحف رکھے ہوئے ہیں، دینی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے اور پورا منظر رونق دار ہے. تو نور الدین زنکی چاروں طرف تلاش کرتے رہتے ہیں اور ساتھ جو مدینہ والے تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ دو اتنے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ اچانک ایسا سلوک کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور دونوں کے تعلق سے پورے اہل مدینہ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ نور الدین زنکی ان کی تعریف سن کے پریشان ہو، کہتے ہیں کہ رک جاؤ بھائی، ہمیں ہمارا کام کرنے دو. ہاں ٹھیک نیک ہے لیکن ہمارا کام کرنے دو، ایک مسئلہ ہے جس کے حل کی تلاش میں ہم آئے ہیں. تو پورا گھر تلاش کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی گئے قرآن کے جو ہے نسخے ہیں، جہاں کہیں بھی گئے فقہ کتاب ہیں، جہاں کہیں بھی گئے اچھی اچھی چیزیں. تو دیکھتے دیکھتے اچانک مصلی پر نظر پڑتی ہے
نور الدین زنکی کہتے ہیں کہ مصلی ہمیشہ ایسے ہی بچھا رہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی بچھا رہتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اسے لپٹ کر نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے رہتا ہے، جب بھی چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں. آگے بڑھ کے مصلی ہٹاتے ہیں. جیسے ہی مصلی ہٹاتے ہیں ایک آدمی اترنے کی جگہ ان لوگوں نے کھود رکھی ہے، اس میں ایک آدمی نیچے اتر سکتا ہے. تو نور الدین زنکی کہتے ہیں کہ کیا ہے، وہ پھنس جاتے ہیں، پسینہ نکل آتا ہے اور فوراً نور الدین زنکی پولیس کو بلاتے ہیں. ان دونوں کو خوب دھویا جاتا ہے، دونوں کو مار کے ہڈی پھسلی ایک کرنے کے بعد دونوں چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی نہیں، ہم عیسائی ہیں. ہمیں باقاعدہ بھیجا گیا یہ پروگرام کے تحت کہ ہم اسے کھود کے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی چوری کریں، اس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. تو دونوں اعتراف کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد نور الدین زکی جیسے ہی ان دونوں نے اعتراف کیا تو سجدے میں پڑھ کے بہت دیر تک روتے رہتے ہیں. اصل میں رونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر جو چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اسے اللہ نے نور الدین زنکی کے ذریعے سے روکا. وہ بہت شرف کی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ اس کام کے لیے نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ کو چن لیتا ہے. تو سجدے میں گر کے بہت دیر تک روتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں اور ان دونوں کو کہتے ہیں کہ عرض کر لیا جائے. اور شام میں اسی حجرے کے پاس ان دونوں کو بلایا جاتا ہے اور دونوں کے چہروں کو مار دیا جاتا ہے، دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اس جرم میں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہ ان کا جرم تھا اور اس کے بدلے ان دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد نور الدین زنکی چند دنوں تک مدینے میں رہتے ہیں. یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوشش انہوں نے اب کی، اللہ نے اسے بتا دی، آگے چل کے کوشش نہ ہو، اس کے لیے کرنا کیا ہے. تو انہوں نے ایک بہترین پلان بنایا جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے، جہاں ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، ان تینوں کی قبر ہے، وہاں پر جو حجرہ ہے اس کے اطراف ایک بہت بڑا گڈھا کھودتے ہیں. اتنا گڈھا کھودتے ہیں کہ یہاں تک کہ پانی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد دو دیواریں بناتے ہیں، مضبوط دیواریں بناتے ہیں بڑے بڑے چٹانوں کے ذریعے سے. ان دونوں دیواروں کے درمیان تانبا پگھلا کر، سیسا پگھلا کر ڈال دیتے ہیں. اور یہ دیوار اتنا نیچے گیا ہوا تھا کہ اس وقت کے مورخین کہتے ہیں کہ ہم کو پتا نہیں کہ کتنا نیچے چلا گیا تھا، بہت ہی نیچے چلا گیا تھا. اور کئی دنوں کے محنت کے بعد ان دیواروں کے ذریعے سے اس زمین کے راستوں کو لاک کر دیا گیا، سیسا پگھلا کے باقاعدہ نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لاک کر دیا. جب یہ کام ہو گیا تو وہ مدینہ چھوڑ کر واپس حلب جاتے ہیں. عزیز ساتھیو، یہاں پر میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبین کی قبر کیسے ہے، یہ جو حجر مبارک جسے کہتے ہیں، اس کا کیا سیٹ اپ ہے آپ مختصر سن لیجئے. ہم مدینہ جاتے ہیں اور جیسے ہی حرم میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں سلام کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنا مدینہ میں جا کر یہ سنت ہے، مستحب ہے. اور سلام کرنے کے لیے، قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا یہ اہل علم کے درمیان جائز نہیں. البتہ کوئی آدمی مسجد النبوی کی زیارت کرتا ہے، وہاں پر نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد قبر کی زیارت کر لیتا ہے، یہ مستحب ہے. صرف قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا اسے اہل علم نے جائز نہیں قرار دیا. تو بہرحال قبر کے پاس پہنچ کے سلام پڑھنا یہ مستحب اور سنت ہے. تو جب ہم جاتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے، آپ دیکھیں گے وہاں پر سنہرے گرلز لگائے ہوئے ہیں. اب اوپر سے لکھا ہوا ہوگا السلام ہونا، یہاں پر آپ سلام پڑھیں. اب وہاں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ کو دھکے دیے جاتے ہیں کہ آپ سلام کر کے آگے بڑھ جائیں، سلام کر کے آگے بڑھ جائیں. جب جائیں بھیڑ ہوگا، آپ جب بھی چلے جائیں ہمیشہ ادھر بھیڑ ہوتی ہے اور آپ کو بھگایا جاتا ہے، سلام کر کے نکل جائیں، سلام کر کے نکل جائے. اب جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ السلام ہونا، یہاں سلام کرنا ہے، وہاں پر آپ ٹھہر کے سلام کریں گے تو سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. ایک ہاتھ ہٹ کر آپ سلام کریں گے تو یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور ایک ہاتھ ہٹ کے آپ سلام کریں گے وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. تو یہ تینوں قبر اندر ہیں. اب تینوں قبروں کو کیا کسی نے دیکھا؟ عام طور پر واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا میں بڑے بڑے قبروں، بڑے بڑے چادروں کے ساتھ دکھا کے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تصویر بنا کے گھر میں رکھ لی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایسی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھنے والے بہت ہی کم لوگ تھے. ہم جانتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مائی عائشہ کے گھر میں کھودی گئی،
وفات پانے کے ساتھ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے. بعضوں نے کہا کہ بقیع میں، بعضوں نے کہا کہ کہیں اور. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جہاں کہیں بھی وفات پاتے ہیں وہیں پر ان کی قبر کھودنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر وہیں پر اوس بن خولہ ایک صحابی تھے، وہ فوراً قبر کھودتے ہیں، اور قبر کھودنے کے بعد وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جاتا ہے. تو ایک دن، لگ بھگ 1.5 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر باہر رہی. اور عرب کی زمین اتنی مضبوط ہے کہ وہاں پر آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں فون کر کے قبر کھودنا نہیں سکتے، ہے نا. قبر وہاں پر کھودنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے. اور میں نے بہت سارے ہمارے علماء سے سنا ہے کہ ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اب تک میرے لیے 3 مرتبہ قبر کھودی گئی، اللہ نے مجھے بچا لیا. میں نے کہا کہ کیا معاملہ؟ کہتے ہیں کہ میں اتنا بیمار ہوا کہ میری قبر کھود دی گئی تھی، اس کے بعد اللہ نے مجھے شفا دے دیا. تو مجھے سوال یہ کھٹکا کہ آپ بیمار ہیں تو قبر کیوں کھودتے ہیں؟ ہاں تھوڑی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو فون کر کے قبر کھدوا دی جائے، ایسا ہو تو بھڑک جائے گا آدمی، بھائی اچھا خاصا آدمی مجھے دفن کرانے کی کوشش کر رہے. لیکن وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ قبر کھودنے کے 2-3 دن لگ جاتے ہیں. زمین اتنی سخت ہوتی ہے کہ آدمی اگر وفات پا جائے تو 3 دن تک باڈی باہر ہو تو سڑ جائے گی. اور عرب کی زمین گرم زمین ہے، اس لیے ان کے پاس انتظام ہوتا کہ آدمی اگر بہت ہی سیریس ہو جائے لوگ سب سے پہلے قبر کھود دیتے. یہ عربوں کے پاس یہ طریقہ بہت دنوں تک رہا. آج کل تھوڑے ٹیکنالوجی آ گئی تو وہ کھود لیتے ہیں، ورنہ اس زمانے بہت مشکل تھا. کھلاڑیوں کے ذریعے سے 3-4 آدمی کھودتے کھودتے تھک جاتے ہیں، 1-1.5 دن تو لگ جاتا ہے، اور کم از کم آپ کو 6 گز تو کھودنا ہی ہے. تو اس لیے یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر وہاں پر کھودی گئی اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا جہاں مائی عائشہ کا حجرہ تھا. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، اس کے بعد ابوبکر صدیق کو، اس کے بعد عمر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر ہے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کھاندے کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سر ہے. تو اس انداز سے 3 قبروں کو بنایا گیا. آپ اگر دیکھیں گے مدینہ نارتھ میں پڑتا ہے، ساؤتھ میں مکہ ہے. مدینہ والوں کو مکہ ساؤتھ ہے، مدینہ والوں کو قبلہ ساؤتھ میں ہے، اور مکہ والوں کو مدینہ نارتھ میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ قبلے کی طرف سب سے پہلے، بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. تو یہ 3 قبریں تھیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا مائی عائشہ کے حجرے میں، اور مائی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ رہتی تھی، صرف ایک بیریگیڈ بنا کر وہ رہتی تھی، اور اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوا کرتی تھی. اور 2.5 سال کے بعد جب ان کے والد وفات پائے انہیں بھی وہیں دفن کیا گیا، اور وہ حجرے میں رہتی تھی، قبروں کے ساتھ وہ حجرے میں رہتی تھی. صرف ایک ڈیوائڈر ہوتا تھا، کپڑا چادر، اور اس کے ساتھ وہ وہاں پر رہتی تھی. ایسی ان کی زندگی ہوئی. اسی لیے ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام محمد بن ابی بکر، مائی عائشہ کے بھائی، ان کے لڑکے تھے جن کا نام قاسم بن محمد، بہت بڑے فقیہ ہوئے مدینہ کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مائی عائشہ، یعنی کون ہے وہ ان کے لیے، ہاں کہتے ہیں کہ میں ان کے ہاں گیا اور مائی عائشہ سے میں نے گزارش کی کہ مجھے ایک مرتبہ قبر دکھائیں. کہتے ہیں کہ مائی عائشہ نے چادر ہٹائی تو میں نے ان 2 قبروں کو دیکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں لا مشرفہ ولا لاطئہ مبطوحہ ببطحاء العرصات الحمراء. کہتے ہیں کہ یہ قبریں بڑی اونچی اونچی نہیں تھیں، قبریں بالکل نارمل فلیٹ تھیں، اور اس پر کنکریاں ڈالی گئی تھیں. بطحا نام ایک علاقے کے کنکریوں کو لا کر اس میں ڈالا گیا تھا. ایک تابعی جن کا نام غنیم بن بسطام المدنی، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں مجھے قبر دیکھنے کا موقع ملا. کیسے انہیں موقع مل گیا ابھی آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. اتنے سالوں میں انہیں کیسا موقع مل گیا ابھی آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب قبر کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ قبر زمین سے صرف 4 انگلی اوپر تھی، زمین سے صرف 4 انگلی اوپر تھی، اور اس انداز سے 3 قبروں کو بنایا گیا تھا. آپ دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر قبر ہے. بس اس کے علاوہ قبروں کو گھٹ کرنا اور اس پر عمارت بنانا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور ان یقعد علیہا ان یصلی علیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو گھٹ کرنے سے روکتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اور ان قبروں پر بیٹھنے سے روکتے ہیں، اور ان قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو کہا اے علی بن ابی طالب، میں
تمہیں میرا رسول بنا رہا ہوں اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تم جہاں کہیں بھی جاؤ، جہاں بڑی قبر ہو ان قبروں کو ختم کر کے انہیں چھوٹی کر دینا، ان کے قد کو کم کر دینا، انہیں زمین کے برابر کر دینا، صرف قبر ہے یہ معلوم ہو اس انداز سے انہیں بنا دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قبروں کو گھٹ کرنا، ان میں عمارت بنانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ فکر کھا رہی تھی کہ کہیں ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کو گھٹ کر دینا جائے اور ان کی قبر میں لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے نہ آ جائیں، ان کی قبر عبادت گاہ نہ بن جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری حدیث تھی، آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بے ہوشی کے عالم سے بیدار ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے گاہ بنا لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، یہ آخری زمانے میں وفات کے قریب ہیں، مرض میں ہیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر کھا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں کے تاکید کی، اور کئی احادیث میں کہا لا تجعلوا قبر عیدا، اے لوگوں میرے قبر کو عبادت گاہ مت بنا لو، اے لوگوں میری قبر کو عید گاہ مت بنا لو۔ مانا ہے کہ جیسے آدمی عید کے لیے آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں، وزٹ کرتے رہتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ایسے مت بنا لو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بارہا اس کی تاکید کی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، انہوں نے ان احادیث کا معنی کچھ الٹا ہی پنایا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، آپ سال میں ایک مرتبہ مت آؤ، ہر روز آؤ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا معنی تھا۔ تو پورا احادیث کو انہوں نے اوندا کر دیا، معنوں کو اوندا کر دیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے اس وقت قبر تھی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت کی۔ کہیں پر بھی آپ تاریخ میں نہیں پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جو عام قبروں کے ساتھ ہوا ہے، عام قبروں کے ساتھ ہوا ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ نہیں ہوا۔ عام قبروں آپ دیکھیں گے بڑی بڑی قبریں، فلاں زندے ولی ہیں بیٹھ کے دفن ہو گئے، ان کی قبر اتنی بڑی، فلاں کی اتنی بڑی، اور قبریں پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا، عروس چلائے جاتے ہیں، قبروں کے طواف ہوتے ہیں، قبروں کے جشن منائے جاتے ہیں۔ ان عروس کا مطلب ان کی جو ہے بارات نکالی جا رہی ہے، شادی نوشہ ہیں ان کی بارات نکالے جا رہی ہے، معنی ہے عروس کا، کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ نے اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت کی۔ تو یہ کہتے ہیں غنیم بن بسطام کے میں نے دیکھا کہ قبر صرف 4 انگلی اوپر تھی۔ تو یہ کیسے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہوں نے قبر کو کیسے دیکھ لی؟ یہاں پر چھوٹی سی تاریخ سن لیجئے۔ جب مائی عائشہ تھی تو 2 قبروں کے ساتھ تھی، اور جب عمر بن خطاب وفات پائے، عمر بن خطاب نے مائی عائشہ سے اجازت مانگی جب وہ زندہ تھے، اور مائی عائشہ نے اعتراض نہیں کیا، اور جب وفات پا گئے اپنے لڑکوں سے کہا کہ میری نعش کو لے جاؤ، اس حجر مبارک کے پاس کھڑاؤ، اگر مائی عائشہ اجازت دیتی ہیں تو مجھے اندر دفن کرنا، اگر اجازت نہیں دیتی ہیں تو بقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی، اور نعش کو لے کر پہنچے جنازے کو، مائی عائشہ سے اجازت مانگی تو مائی عائشہ نے اجازت دے دی، عمر بن خطاب کو اس جگہ دفن کیا گیا۔ اب جیسے عمر بن خطاب آئے، مائی عائشہ نے اس حجرے کو چھوڑ دیا۔ اب یہ حجرہ اسی حالت میں تھا، عثمان بن عفان کا زمانہ آیا۔ اب حجرہ کیسے تھا؟ حجرہ یہ تھا کہ 3 قبر ہیں، اور یہ جو حجرے کی جو دیواریں ہیں، یہ دیواریں گھٹ دیواریں نہیں تھی، یہ کھجور کے پتیوں سے بنائے ہوئے دیوار تھی، جھوپڑے جیسے ہوتے ہیں جس کی دیواریں ہوتی، ویسے کھجور کے پتیوں سے ان دیواروں کو بنایا گیا تھا۔ بس یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ، اتنا سادہ سیدھا، اور کچھ ایکسٹرا فٹنگ، کچھ ایکسٹرا سے جو ہے ادھر ڈیکوریشن کچھ بھی نہیں، جیسے ہے ویسے ہی رہا۔ اب عثمان بن عفان کا زمانہ آیا تو عثمان بن عفان نے اسے تھوڑی ترتیب دی، لیکن اس میں کچھ چینجز نہیں کیے، یہاں تک کہ زمانہ آیا کس کا؟ عمر بن عبدالعزیز، ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا۔ ولید بن عبد الملک کی تفصیل آپ نے سنی، اور عمر بن عبدالعزیز ان کے گورنر تھے مدینہ میں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کیا؟ عمر بن عبدالعزیز نے یہاں پر ان پتیوں کو ہٹا کر وہاں پر ایک دیوار بنی، ایک گھٹ دیوار کو بنا گیا، پتیوں کو ہٹا کر دیوار بنایا گیا۔ تو یہ تینوں قبریں دیوار کے بیچ میں آ گئی، اور انہوں نے اس انداز سے اسے بنایا۔ پہلے تو انہوں نے اسے چوکور نہیں بنایا، یعنی اسکوائر نہیں بنایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ
کیوں اسکوائر نہیں بناتے؟ کہا کہ اسے لوگ کعبہ نہ سمجھ لیں، کہا کہ اسے لوگ کعبہ نہ سمجھ لیں، یہاں پر طواف وواف شروع کر دیں گے. دیکھیے کتنے ہوشیار ذہین آدمی ہیں. اسی وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے ٹرائنگل بنائیں، تو انہوں نے اسے ٹرائنگل بنایا بالکل، اور 3 قبر بیچ میں تھے، اسے ٹرائنگل کا شیپ دیا اور کوئی انٹرنس نہیں رکھا، پیک کر دیا. صرف اوپر سے ایک روشنی کے لیے ایک وینٹیلیشن رکھا اور اس کے بعد ان قبروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور بالکل پیک کر دیا. یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا. ایک مرتبہ جب انہوں نے بالکل اسے پیک کر دیا تو انہی کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش ہوئی، آندھی آئی تو ایک طرف کی دیوار گر گئی. اب ایک طرف کی دیوار جب گر گئی، یہ واقعہ یہی غنیم بن بسطام سناتے ہیں کہ میرا طریقہ تھا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، تو رات میں تہجد پڑھنے کے لیے میں مسجد نبوی میں چلا جاتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر چور نہیں ہوتے تھے جو مسجد میں چراتے تھے، مسجدیں کھلی ہوتی تھی، آدمی جب چاہے جا کے مسجد میں عبادت کر سکتا تھا. تو کہتے ہیں کہ تہجد میں اٹھتا اور میں مسجد میں جا کے عبادت کرتے رہتا یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جاتی، پڑھ کے واپس آتا. یہ میرا طریقہ تھا. تو ایک دن جب رات میں نکلا تو بارش تیزی سے ہو رہی تھی، میں بڑی تیزی سے گیا اور مسجد میں داخل ہو گیا اور میں وہاں پر نماز پڑھنے لگا. تو اچانک ہوا یہ، میں دیکھ رہا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے ایک طرف کا دیوار گر گیا. اب جیسے ہی دیوار گرا، چھت کے ساتھ گر گیا، تو یہ سیدھے ایک قبر پر پڑا اور قبر کو اس نے چاپ کر دیا. اب جیسے یہ قبر کا ایک حصہ ٹوٹا، وہاں پر مجھے 2 قدم نظر آئے، وہاں پر مجھے 2 قدم نظر آئے تو ہماری اوسان خطا ہو گئی. فوراً عمر بن عبدالعزیز کو خبر دی گئی. وہ رات کے اس بارش میں دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے ساتھ ایک ان کے خاص آدمی کو لائے جن کا نام مزاحم تھا. وہ دونوں آتے ہیں اور ایک قبر 2 قدم کو دیکھتے ہیں تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، کیا ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سمجھ لیے تھے، اس لیے ہمارے سب کی اوسان خطا ہو گئی، پورا مدینہ ہل گیا کہ کیا ہو گیا ہے. تو اس وقت عروہ بن زبیر بن عوام کے لڑکے ادھر آتے ہیں اور انہوں نے قدم کو دیکھ کر کہا کہ یہ قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ قدم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قدم ہیں یہ. تو اس کے بعد اسی وقت حکم ہوا تو اس قبر کو بنایا گیا اور عمر بن عبدالعزیز وہاں پر رکے ہوئے تھے. اور یہ جو صحابی جنہوں نے دیکھا، اس موقع پر دیکھا تھا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی حجرے میں داخل ہو گیا اور میں نے بھی ان تینوں قبروں کو دیکھا. اور عمر بن عبدالعزیز اور مزاحم ہم تینوں اندر رک کر پورا صاف صفائی کر رہے تھے. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے مجھے باہر بھیج دیا اور وہ اپنے ساتھ مزاحم کو رکھا اور مزاحم کو حکم دیا کہ جتنا بھی اس میں جالا جو بھی جم گیا ہے، جو بھی مٹی جم گئی ہے، اسے بالکل صاف کر کے باہر آ جائیں. اور جب بالکل صاف کر کے باہر آ گئے تو اس جگہ کو لاک کر دیا گیا، پرماننٹلی لاک کر دیا گیا. یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایسے ہوا. تو یہ ٹرائنگل بنائے تھے، اسے یہ ٹرائنگل کے شیپ میں بنائے تھے. اب اس کے بعد اب آپ نے تفصیل سنی نور الدین زنکی کے زمانے میں کیا ہوا. تو آپ کے سامنے پکچر آ گیا کہ قبر کیسی ہے اور وہاں پر کیسی دیوار بنی گئی ہے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ زمانہ آیا نور الدین زنکی کا، اور نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ نے زمین کھود کے سیسا پگھلا کر دیواریں تو بنا دی، لیکن ساتھ ساتھ نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ نے کیا انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پر جو پہلے سے دیوار تھی اسے مضبوط کی، اور اس کے اندر جو پہلے سے جو ٹرائنگل شیپ کی دیوار تھی اس کے بعد میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور الدین زنکی نے کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا. تو انہوں نے پینٹاگل شکل میں دیوار بنائی ہے، پینٹاگل شکل میں جس کے 5 فیسز ہوتے تھے ویسی انہوں نے دیوار بنائی. اور جہاں پر لوگ زیارت کے لیے جاتے وہاں پر انہوں نے ایسے دیوار کر دیا تاکہ لوگ وہاں پر جا کر قبروں کے پاس ٹھہر کے لمبی لمبی حرکتیں نہ کریں، پتہ ہی نہ چلیں کہ قبر کیا ہے، اس لیے انہوں نے اس شیپ میں وہاں پر لگ کر دیا. تو یہ پہلے سے اندر سے ایک ٹرائنگل ہے، اس کے بعد اوپر ایک پینٹاگن ہے، یہ پورا کلوزڈ ہے، کوئی اندر جا نہیں سکتا، کوئی اندر جا تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی اندر جائے. یہ بہت ہی کم لوگوں کو موقع ملا ہے جب کچھ ہو جائے گر جائے اور وہ ادھر موجود رہے ہوں، وہ اندر چلے گئے، ایسے ہی ہوا ہے. لیکن کوئی بھی باقاعدہ یہ اب دیکھیے 2 لیئر بن گئے ہیں، پہلے سے ایک لیئر ہے، اب دوسرا لیئر بن گیا ہے، اب 2 لیئر ہے. اب اس کے اوپر باہر لوگوں نے اور لیئرز بنائے. تو جب آپ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر لگ بھگ 3 لیئرز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں یہی حقیقت ہے.
اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ اوپر سے ایک وینٹیلیشن بنائے رکھے تھے جس سے بارش اگر ہو تو بارش کا بعض پانی بھی اندر چلا جاتا تھا اور روشنی باقاعدہ اس حجرے میں پڑتی رہتی ہے، یہ اوپر کے وینٹیلیشن کے ذریعے سے۔ یہ انداز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک تھا، یہاں تک کہ 7ویں ہجری کا زمانہ آیا، 100 ہجری کا زمانہ آیا تو وہاں پر ایک مملوکی بادشاہ جن کا نام قلاؤن الصالحی تھا، انہوں نے ان جو لیئرز ہیں انہیں جوڑ کر اوپر سے ایک چھوٹا سا قبہ بنا دیا، اس قبے کو مسجد کے چھت سے لگا دیا۔ اب اس کے بعد عثمانی آئے تو انہوں نے مسجد کے چھت کے اوپر ایک قبہ بنایا، تو پورے کتنے قبے ہو گئے؟ 2 قبے، ایک نیچے والا قبہ، یہ ایک چھت کے اوپر والا قبہ۔ یہ جو قبہ آپ دیکھتے ہیں جو ہرا گنبد خضرا جو کہتے ہیں، یہ چھت کے اوپر والا قبہ ہے جسے عثمانیوں نے بنایا۔ اس کے نیچے ایک قبہ ہے جسے بنانے والے یہ قلاؤن الصالحی ہیں جنہوں نے قبہ بنایا، لیکن جن لوگوں نے قبہ بنایا انہوں نے ایک چھوٹا سا وینٹیلیشن چھوڑا ہے جہاں سے باقاعدہ آدمی اگر اس میں جھانکے تو قبر اسے نظر آ سکتا ہے۔ آج بھی وینٹیلیشن اوپن ہے جہاں سے ہوا وغیرہ آتے جاتے رہتا ہے، روشنی آتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ یہاں پر جھانکنے کا بھی موقع ملا، کچھ جل گیا کچھ گر گیا تو لوگ دوڑتے ہیں، جیسے ایک صاحب مشہور آدمی جن کا نام برنزنجی، یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کا خادم تھا، مجھے ایک مرتبہ جب اوپر کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تو بادشاہ کے لوگ گئے اوپر سے کچھ چینجز کرنے کے لیے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، تو میں نے جب اوپر سے جھانکا تو میں نے سیدھے ان 3 قبروں کو دیکھا، بڑی مشکل سے اوپر سے 2-3 قبریں نظر آئیں۔ تو اس کے بعد عزیز ساتھیوں کئی مرتبہ یہاں پر آگ لگ گئے، 650 ہجری میں، 880 ہجری میں، 870 ہجری میں، لگ بھگ 4-5 مرتبہ یہ جو اسے حجرہ شریف کہتے ہیں، یہ حجرہ شریف میں آگ لگ گیا، لیکن کبھی بھی آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک نہیں پہنچی۔ تو اس انداز سے آج بھی جو سعودی عرب حکومت ہے اس نے جو بھی چینجز کیے ان 3 لیئر کے باہر کیے ہیں، 3 لیئر کے اندر جانے کا تصور بھی نہیں، جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس حد تک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پیک کر دیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک قبر کی جگہ ہے، لیکن ایگزیکٹلی نہیں کہا جاتا کہ وہ کتنی جگہ ہے۔ بعض مورخین نے کہا کہ یہاں پر ایک جگہ ہے، یہاں پر حسن بن علی نے کوشش کی اپنے آپ کو دفن کرنے کے لیے، وہ کر نہیں پائے، وہ کوفہ چلے گئے تھے اور وہاں پر قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ایک جگہ خالی ہے کہ یا پھر یہاں پر مہدی علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا یا پھر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، یہ تاریخی جانتی ہے اور وقتی بتائے گا کہ کون کدھر دفن کیا جا رہا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں یہ 3ری کوشش تھی نور الدین زنکی کے زمانے میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چرانے کے لیے۔ اب چلیے 4تھی کوشش کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 4تھی کوشش، اب تک جو 3 کوششیں ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 2 مرتبہ مسلمانوں نے کوشش کی، بعض باطل فرقوں والوں نے، اس کے بعد ایک چوری چھپے کوشش ہوئی، اب باقاعدہ حکومتوں کی طرف سے، صلیبی طاقتوں کی طرف سے طاقت استعمال کر کے، آرمیز کو استعمال کر کے، ملٹری ایکشنز کر کے ان چیزوں کو چرانے کی کوشش ہوئی۔ یہ ہوا کوشش 600 ہجری کے آس پاس، جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم اسلامی میں خاص طور پر مڈل ایشیا میں ان کی سلطنت تھی، ان کے زمانے میں واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ اچانک صلیبیوں نے پورے پروگرام کے ساتھ، پورے تیاری کے ساتھ وہ افریقہ میں داخل ہوتے ہیں، ٹونیشیا میں داخل ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ انہوں نے 80 اونٹ لائے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ان اونٹوں میں کچھ کھانے پینے کے سامان ہے، یہ اونٹ لے کر آگے بڑھتے ہیں اور سیدھے ریڈ سی کو پہنچتے ہیں۔ میڈیٹرین سے سیدھے سے داخل ہوئے اور چلتے 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 یہ سیدھے میڈیٹرین ریڈ سی کو پہنچ جاتے ہیں، اور ریڈ سی میں اتر کر یہ جو چیز سامان لائے تھے اس میں اصل میں لکڑے تھے، رسیاں تھیں، میخ تھے، اور وہاں پر اتر کر وہ انہیں کشتیوں میں تبدیل کرتے ہیں، 2-3 کشتیاں بنا لیتے ہیں، اور ریڈ سی میں اترنے کے بعد ان کشتیوں میں بیٹھ کر سیدھے حجاز چلے جاتے ہیں۔ حجاز کے بعض گاؤں پر یہ حملہ کرتے ہیں، اور وہاں پر کسی کو توقع نہیں تھا کہ ریڈ سی کے اندر صلیبی آ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ریڈ سی ہے جسے بحر احمر کہتے ہیں، اسے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیری چلی گئی ہے ایجپٹ اور سعودی عربیہ کے درمیان، یہ 8 گھنٹے کا سفر ہے، ایک کونے سے دوسرا کونا، اگر آپ سپیڈ بوٹ میں جائیں گے 8 گھنٹے کا سفر ہے، اور کئی ہمارے ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں سے سفر کر کے سوڈان سے آتے تھے، 8 گھنٹے کا سفر ہے۔ اور یہ جو چیری گئی ہے اسے اوپر سے بند ہے، میں نے کل بتایا آپ کو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر کینل بنانا چاہتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ قدرتی حفاظت تھی کہ کوئی مکہ مدینہ کی طرف نہ آئے، تو کسی کے خواب و خیال بھی بات نہیں تھی کہ یہاں پر یہ لوگ ایسا کریں گے۔ تو اچانک ایک کشتی لے کر بعض قریوں پر حملہ کرتے ہیں، اور چھوٹی موٹی وہاں پر جو فلیٹس تھیں ان پر حملہ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ قریب تھا کہ وہ مدینے میں آ جاتے ہیں،
قریب تھا کہ مدینے میں آ جاتے. یہ خبر بڑی تیزی سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتی ہے تو فوراً ان کے ایک بہت ہی خاص آدمی جو مصر کے یہ بحری بیڑوں کے ذمہ دار تھے جن کا نام تھا حسام الدین لؤلؤ، انہیں فوراً اطلاع دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فوراً حرکت کریں اور فوراً ان ظالموں کو ختم کریں. تو ان کے پاس جو 16 کشتیاں تھیں وہ لے کر بڑی تیزی سے وہ جو جدہ ہے وہاں پر بڑی تیزی سے پہنچتے ہیں. تو وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ زبردست لڑائی ہوتی ہے اور سبوں کو مار دیا جاتا ہے، کوئی ایک عیسائی بچتا نہیں، سب کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ پوری سازش کے پیچھے ایک آدمی ہے جس کا نام ارنولڈ، یہ صلیبی طاقتوں کا ایک بہت ہی بڑا سربراہ، بہت ہی بڑا کمانڈر ان چیف تھا. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسی حرکت کی، خدا کی قسم اس ارنولڈ کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اور اللہ نے ان کی قسم کو پوری کی. جب معرکہ حطین پیش آیا، معرکہ حطین عزیز ساتھیوں یہ سب سے آخری معرکہ ہے جروسلم کے اندر، جس میں عیسائی پوری طاقت لائے تھے اور مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت ڈال دی اور عیسائی چونٹیوں کی طرح آئے تھے. ایک بہت ہی بھیانک لڑائی ہوئی. اس لڑائی کا جو سربراہ تھا اس کا نام رچرڈ تھا. یہ اپنی پوری طاقت ایک طرف سے لایا اور ایک طرف سے صلاح الدین ایوبی لے کر آتے ہیں. اور صلاح الدین ایوبی 25 سال کی لڑائی کے بعد یہ فائنل لڑائی تک عیسائیوں کو کھینچتے ہیں. اب اس کے بعد عیسائیوں کو مار بھگاتے ہیں، اس کے بعد عیسائیوں کو نکال دیتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں 90 ایئرز ان کے پاس چلا گیا. پھر صلاح الدین ایوبی نے انہیں مار بھگا کے واپس اپنے قبضے میں لیا. آج بھی وقت صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے. پچھلے 70 سالوں سے انہوں نے جو ظلم کیا پوری تاریخ دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا. پوری بستی کو قبضے میں لے لیا، فلسطین کے لیے صرف 2 جو چھوٹی چھوٹی زمینیں چھوڑ دی اور باقی پورا علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو اس وقت آئے تو 90 سال رہے، اب ان کے 70 سال ہوئے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی دوبارہ صلاح الدین ایوبی کو بھیجے جو ان ظالموں کو یہاں سے مار بھگائے. آمین یا رب العالمین. تو صلاح الدین ایوبی آئے، 90 سال کے بعد انہیں مار بھگاتے ہیں. یہ جو مار بھگائے اس لڑائی کو معرکہ حطین کہا جاتا ہے، جو بہت ہی بڑا معرکہ ہوا تھا. اب اس میں اللہ نے مسلمانوں کو جیت دی. اس میں جتنے بھی عیسائی تھے سب کو ارسٹ کر کے لایا گیا اور صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا. اور عیسائیوں سے کہا کہ آپ ادھر رہ سکتے ہیں، یہودیوں سے کہا کہ آپ ادھر رہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو یہاں سے باہر نکالنے کا نہیں. آپ ہمارے ملک میں ہماری حفاظت میں بڑے چین امن سے رہ سکتے ہیں. سب کے لیے صلاح الدین ایوبی نے چھوٹ چھوڑی تھی، لیکن کہا کہ میں ارنولڈ کو نہیں چھوڑ سکتا، باقاعدہ ارنولڈ کو لے آنا ہے. تو لوگ گئے یورپ سے ارنولڈ کو لے آئے، وہ اسے لایا گیا اور صلاح الدین ایوبی نے اسے کھڑا کیا اور اس کے پورے جرم سے گنوائے کہ تو نے فلاں فلاں سب جرم کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن تو نے جو قبر مبارک کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرانے کی جو کوشش کی، اسے میں معاف نہیں کر سکتا، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ کہہ کے اپنے ہاتھوں سے ارنولڈ کو قتل کرتے ہیں، ایک مار مارتے ہیں کہ سر اس کا چنڈول کی طرح اڑ جاتا ہے. تو یہ زبردست واقعہ پیش آیا. ان کی طرف سے چوتھی کوشش تھی. اب یہ کوشش ہوئی 1180 پر 6 عیسوی میں. اس کے بعد 300 سال کے بعد پھر واسکو دا گاما پورچگیز کی شکل میں ان لوگوں نے دوبارہ اس بدترین سازش کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا. میں نے آپ کو کل کی مجلس میں بتایا کہ اسپین اور پورچگل کے درمیان ہمیشہ اختلافات تھے. پورچگل کچھ بھی نہیں، اسپین کا ایک زمین تھا، لیکن وہاں پر ایک الگ بادشاہ بن گئے، بہت سارے اختلافات ہوئے، بعد میں ٹریٹی مل کے دونوں مل گئے. جب جیسے ہی ملے پورچگل کو امن مل گیا، پیسے مل گئے، کشتیاں مل گئی، تو یہ ظالم نے زمین کو لوٹنا شروع کیا. انگریز آئے، ڈچ آئے، ہالینڈ والے آئے، فرنچ آئے، سب ہندوستان میں آئے، لیکن سب سے بدترین مجرمین جو آئے تھے وہ تھے پورچگیز. ان لوگوں نے 90 سال خاص طور پر تمل ناڈو کے ان ساحلوں، کیرلا کے ان ساحلوں کو خوب لوٹا. یہ ادرام پٹنم، یہ کھیلکرے، یہاں پر ہماری بہترین یونیورسٹیز ہوا کرتی تھی، بہترین مدرسے ہوا کرتے تھے. شمال میں اسلام آنے سے پہلے یہاں پر یہ پورے علاقے مسلم بستی تھی. ابن بطوطہ جو 700 ہجری میں یہاں پر سفر کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ایسا ہے جہاں کہیں بھی جاؤ آپ کو مسجدیں نظر آتی ہیں، جہاں کہیں بھی جاؤ مسلمان نظر آتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاؤ پردہ نشین عورتیں نظر آتی ہیں. اور بجنور کے تعلق سے، بجنور اسی ساحل کے علاقے میں پڑتا ہے، بھٹکل کے آس پاس، بجنور کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں اس گاؤں کو بڑا ہی عجیب و غریب دیکھا. یہ گاؤں میں بچے سے لے کے بوڑھا سب حافظ القرآن ہے،
اس گاؤں میں بچے سے لے کے بوڑھا آدمی سب حافظ القرآن ہے. میں نے کسی کو غیر حافظ القرآن اس گاؤں میں نہیں دیکھا. یہ کب کی بات؟ 700 ہجری کی بات. تو ساؤتھ انڈیا میں اس حد تک اسلام تھا جی ساتھیوں. تو اسلام کی طاقت کو توڑنے میں، یہاں کے مسلمانوں کو قتل کرنے میں یہ ظالم پورچیگیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ پورچیگیز انہوں نے واسکو دا گاما کو بھیجا. یہ صاحب کا پروگرام یہ تھا کہ گھوم کر، چونکہ اس طرف پورا میڈیٹرین سی، یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر خیر الدین بربروسا ہیں، یہاں پر کمار رئیس ہیں، یہاں پر پیر رئیس ہیں، یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ گھوم کر آئے افریقہ سے، جو کہ ان کے لیے بہت ہی لمبا راستہ پڑتا ہے. تو پہلے سے ایک راستہ تھا جس میں آدمی جاتے واپس نہیں آتے، بہت بڑا لمبا راستہ تھا. تو واسکو دا گاما یہ جو آیا تھا ظالم، اس مجرم نے ایک مختصر راستہ پکڑا، اور پہلا آدمی، برٹشر کا پہلا آدمی جو سمندر کے راستے سے انڈیا آ کر پہنچا. اس سے پہلے جو بھی آئے وہ سمندر کے راستے سے نہیں آئے، وہ گھوم پھر کے آئے تھے. سمندر کے راستے سے سب سے پہلا آنے والا یہ آدمی تھا، اس لیے اسے ٹائٹل دے دیا گیا کہ انڈیا کا سی روٹ فائنڈ آؤٹ کرنے والا یہ واسکو دا گاما ہے. جو بھی آپ ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں وہ حقیقت کے دور ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرمین آئے تھے، ان کا پروگرام یہ تھا کہ مسلمان ملکوں کو لوٹا جائے، اور اس کے در پردہ جو بہت بڑا ان کا پروگرام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرایا جائے. اس پلان کے تحت یہ واسکو دا گاما آیا. میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ اس نے کیسے کیسے ظلم کیے. اسے باقاعدہ پورچیگل کا جو کنگ تھا جس کا نام جوا تھا، اس نے 1497 میں اسے ذمہ داری دی، جائیں جا کے یہ کام کو ایگزیکیوٹ کرے. اور اس کے لیے اسپیشل آرمی فورس، جنہیں فرسان قدیس سینٹیاگو کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ کے پاس اسپیشل سیکیورٹی فورس ہوتا ہے، جو ہائی کمانڈرز ہوتے ہیں، انہیں دیا گیا تاکہ جا کے یہ اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کریں. آج بھی یہ جو کمانڈرز ہیں، آج بھی اسپین کے جو کنگ ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے لیے یہ آج بھی سیکیورٹی دیتے ہیں. آج بھی یہ لوگ موجود ہیں، اللہ المستعان. تو عزیز ساتھیوں، یہ گروپ لے کر یہ واسکو دا گاما آتا ہے. یہ جہاں کہیں بھی گیا، افریقہ کے بہت سارے علاقے میں گیا، جہاں کہیں بھی گیا اس نے اپنے آپ کو مسلمان بتایا. اس کی بڑی داڑھی ہوتی تھی اور لوگ اسے دیکھ کے مسلمان سمجھ لیتے، اور مسلمان کہہ کے چلے جاتا، اور اس کے بعد اندر بیٹھ کر گاؤں میں جب وہ اپنا پیر جما لیتا، وہاں سے فتنے شروع کرتا، لوگوں کو قتل کرنا، ملکوں کو لوٹنا، پیسے لوٹ کر پورچیگل کو بھیجنا ضروری تھا، کیونکہ پورچیگل ابھی الگ ملک بنا تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، تو لوٹ کے پیسے ادھر بھیجا کرتا تھا. تو اس ظالم نے یہ کتاب، اس کا لینڈ ڈا انڈیا، یہ پورچیگل لینگویج ہے، گیسپر کوریا کوئی اس کا رائٹر ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے میرے آنکھوں کے سامنے دیکھا، میں نے میرے آنکھوں کے سامنے واسکو دا گاما کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا کہ جب وہ کشتی میں سفر کر رہا تھا تو اسے حاجیوں کی کشتی نظر آئی جس میں 400 حاجی تھے. اس نے اس کشتی کو پکڑ لیا، سبوں کو اریسٹ کر لیا، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کے مردوں کو زندہ جلایا. دیکھیے اس مجرم کو زندہ جلایا. ان کی جو عورتیں تھیں، جن کی تعداد 50 کی تھی، وہ آ کر اس کے پاس بھیک مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے سب ہم تمہیں دے دیتے ہیں، سب مال رکھ لو، اللہ کے لیے ہمیں چھوڑ دو. تو یہ ظالم نے مال لیا اور ان سب کو جلایا، سب کو، 400 مسلمان جن میں عورتیں بچے تھی، سب کو جلاتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا جرم ہے. یہ معتبر کتاب ہے، اس کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ کیلیکٹ پہنچتا ہے، اور کیلیکٹ پہنچنے کے بعد وہاں کے ایک پوجاری سے کہتا ہے کہ جو بڑا پوجاری تھا، بڑے مندر کا پوجاری تھا، سے کہتا ہے کہ تمہارے لوگوں میں یہ زہر پھیلاؤ کہ یہاں سے مسلمانوں کے لوگ نکال دیں. مسلمان اور غیر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہونی ضروری ہے تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں، ہماری سازش کو ہم اسے ایگزیکیوٹ کر سکیں. تو وہاں کے جو بڑا جو پوجاری تھا اس پر پریشر ڈالتا ہے. وہ پوجاری نے انکار کیا، کہا کہ ایسے نہیں کرتے، ہم تو مل کر رہتے ہیں، ہم ایسے نہیں کر سکتے. تو جب اس نے انکار کیا تو اس کے کان کو اس نے کاٹا، اس کے ناک کو کاٹا، کتے کے ناک کو فکس کر کے سیتا ہے، اور کان کی جگہ کتے کے کان کو رکھ کے فکس کرتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا درندہ اور کتنا بڑا جاہل یہ ظالم رہا ہے. اس لیے اس کے لیے کوئی احترام نہیں، اس کے لیے بد دعا کے علاوہ کچھ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ظالم نے جتنے بھی کام کیے، یہ واسکو دا گاما جو آیا تھا، میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کیا ہوں. یعنی اس کا اتنا ظلم تھا کہ تمل ناڈو میں لوگ عربی نام رکھنا چھوڑ دیے تھے. تمل ناڈو میں لوگ عربی نام نہیں رکھتے تھے، جو بھی عربی نام دکھا اسے سیدھے قتل کر دیتا تھا. اور جتنے بھی ساحل کے پاس مسلمان تھے، اس وقت مسلمانوں کے پاس سمندر کی پوری تجارت تھی.
یہاں کے بڑے بڑے مریکار راوتار یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمندری تجارتوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. سمندری جتنی بھی تجارتیں تھی, یہ جتنی بھی کشتیاں تھیں, یہ سب ان کے ہاتھوں میں تھیں. بڑے بڑے مالدار لوگ تھے. تو یہ پورچیگیز آئے تو ان لوگوں کو خوب لوٹتا ہے اور سب کو مارتا ہے. پورچیگیز کے ڈر کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے عربی میں نام رکھنا چھوڑ دیا اور اپنے نام تمل میں رکھتے تھے. اسی زمانے کے نام ہے اللہ پچئی. اس قسم کے نام اسی زمانے کے نام ہے جب انہوں نے عربی زبان میں نام رکھنا چھوڑ دیا تھا. اس حد تک زمین کو تنگ کر دیا تھا اس ظالم نے. اور اس کے بھیانک ظلم ہے. یہاں کے ایک بہت بڑے ایک عالم ہیں جن کا نام تیکا شعیب عالم. یہ صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی. انہوں نے ساؤتھ انڈیا کلچر کے نام سے اتنی موٹی کتاب لکھی. اس میں وہ صاحب نے پورچیگیز کے جرائم کی پوری تفصیل سنائی ہے. وہ کتاب کافی واقعی پڑھنے کی ہے. تو بہرحال یہ بہت بدترین ظالم تھا. اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا. یہ سب کچھ اس نے کیا دین کا نام لے کر. میں کیتھولک ہوں, مجھے چرچ سے حکم ہے, مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے کہ میں مسلمانوں کو قتل کروں. اور اس کے ساتھی جتنے بھی تھے سب کے پاس کہتا ہے کہ یہ دینی کام ہے, ان ظالموں کو مارنا, ان کے پیسوں کو لوٹنا, یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. تو اس ظالم نے دین کا غلط استعمال کیا. عزیز ساتھیوں, نہ کہ صرف عیسائی میں, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے ظلم و ستم کو کرتے ہیں اور غلط چیز کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. جہاد کے نام سے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے بیچارے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں, دہشت گرد پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مصیبت ثابت ہوئے ہیں. پچھلے سال ہم جتنے بھی دیکھیں ہیں صرف مسلمان مرے ہیں. انہوں نے جو بھی بڑے بڑے دعوے نکالے, بڑے بڑے لا الہ الا اللہ جھنڈا کے پرچم نکالے, انہوں نے صرف مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور نام اسلام کا لیا جاتا ہے. تو عزیز ساتھیوں, اچھی طریقے سے جان لیجئے ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں, ایسے قتل و غارت گری عام کرتے ہیں اسلام کا نام لے کر. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے من قتل, اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا, گویا کہ اس نے زمین میں موجود تمام لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے. تو اسلام میں قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. ناحق بیچارے مجبور کا خون بہانا اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے عزیز ساتھیوں. لیکن ان لوگوں نے دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے, دین کا علم نہیں رکھنے کی وجہ سے, ان لوگوں نے لوگوں کے درمیان اسلام کا نام خراب کر رکھا ہوا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان ہیں جو خلافت کا دعویٰ کرتے ہوئے گھومتے ہیں. جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں کون گائیڈ کرتے ہیں, تو ایک ایسے نوجوان کو بتاتے ہیں کہ وہ ابھی کالج پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہم کو گائیڈ کر رہا ہے, اس کے پیچھے لوگ جمع ہوئے ہیں, یہ لوگوں کے درمیان تقریر کرتا ہے. اسے نہ دین معلوم ہے, نہ اس نے دین سیکھنے کی کوشش کی. چند آیات, چند احادیث کو اس نے رٹ لیا ہے, باقی سب اپنے ذہن کی باتیں ٹھونستا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ کے بہکاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, برما میں کیا ہو رہا ہے. یہ باتوں کو کہہ کے بھڑکا کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جمع کر رہا ہے. ایسے بہت ساری مثالیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. نام خلافت کا ہے, نام دین کا ہے, لیکن یہاں پر نہ دین ہے نہ خلافت کی حقیقت کو جانتے ہیں. اسی لیے آپ کو میں ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں, اگر کوئی گروپ, کوئی جماعت آپ کو بلاتی ہے تو آپ چیک کیجئے کہ کیا ان کے پیچھے علماء انوالوڈ ہیں, اہل علم انوالوڈ ہیں, معتبر علماء انوالوڈ ہیں. کیا ان کے روشنی میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں, یا پھر الل تب کوئی نوجوان ہے جو انہیں بہکا رہا ہے, یا پھر کوئی جوشیلا ہے جو انہیں بہکا رہا ہے, جو چند باتیں سمجھ لیا اسی کو اس نے دین سمجھ لیا. کہیں ایسے لوگ تو انوالو نہیں ہے, آپ چیک کر لیجئے. اور جتنے بھی باطل فرقے, جتنے بھی باطل جماعتیں اپنی باطل باتوں کو پھیلانے کے لیے جب بھی کوشش کرتے ہیں, وہ عوام کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ علماء کے پاس مت جائیے, فلاں کے مدنی کے پاس مت جائیے, فلاں مکی کے پاس مت جائیے, فلاں عالم کے پاس مت جائیے, کیونکہ آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو گمراہ کر دیں گے. میں پوچھتا ہوں, آپ جب لوگوں کو نہیں سننے سے روکتے ہیں تو اسی سے پتا چل گیا کہ آپ باطل میں ہیں. اگر آپ کے پاس حق ہوتا تو دلائل پیش کرتے, اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو اپنا علم پیش کرتے اور علم کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے کہ ان کی باتیں غلط ہیں, ان کے پاس دلائل نہیں, ان کے پاس روشن نشانیاں نہیں. یہ انہوں نے نہیں کیا. اپنے بیوقوف ساتھیوں اور بھولے بھالے عوام کو بھڑکانے کے لیے ہمیشہ ایسی کوششیں ہوتی ہیں. بہرحال میں یہاں پر یہ باتیں بتانے کی ضرورت محسوس کیا تو میں نے بتا دی. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو واسکو دا گاما آیا تھا, اس نے پوری جو ہے پروگرام کی
اور اس پروگرام میں یہ ہندوستان پہنچتا ہے اور ہندوستان کے علاقوں کو لوٹتا ہے. اب جب یہ ہندوستان میں سیٹل ہو گیا تو اسے جو بڑا کام جو ایگزیکیوٹ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی چوری, اس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. اب جب ان لوگوں نے اس کام کو شروع کیا تو ان کے ساتھ کون جمع ہو گئے؟ یہ عیسائیوں کے ساتھ ایک باطل اور بدترین شیعی حکومت جسے دولہ صفویہ کہا جاتا ہے, وہ ان کی طرفداری کرتا ہے, وہ ان کے لیے پیسے لگاتا ہے. اور اس کے بعد وہاں پر میڈیٹرین سی کے وہاں ان علاقوں سے صلیبی طاقت ان کی سپورٹ کرتی ہیں. ان تینوں نے مل کے یہ پروگرام بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چرایا جائے گا. تو جب یہ خبر مسلمانوں کو پہنچی تو مصر کے اس وقت ایک بہت ہی زبردست بادشاہ تھے, انہیں جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے عثمانیوں سے مدد مانگی. تو وہاں پر عثمان بن ارطغرل اس وقت اپنے پاس طاقت رکھتے تھے, انہوں نے فوراً ایک بحری بیڑا بھیجا اور اس کے بعد وہاں سے موراکو اور اندلس سے ایک بہت بڑی طاقت منگائی گئی. اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر گجرات کے ایک بادشاہ تھے, انہوں نے یہ پورے پروگرام کو مصر تک پہنچایا, پورے پروگرام کو عثمانیوں تک پہنچایا. یہاں پر جو سازشیں ہو رہی تھی وہ اس سے واقف تھے اور ان کے پاس بہترین جنرلز تھے جنہوں نے پوری تفصیل ان کو بتائی. تو انہوں نے ان تمام کو جوڑا اور یہ تینوں مل کر, اور اس طرف سے یہ تین طاقتیں مل کر ایک زبردست لڑائی ہوئی. اور مسلمانوں نے یہ ضروری یا پھر یہ انتظار نہیں کیا کہ یہ تینوں آئیں گے حجاز میں اور ہم ان سے لڑیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کی طاقت ہندوستان میں ہے, ان کی طاقت مہاراشٹرا میں ہے. یہ پوری طاقتیں مہاراشٹرا کو پہنچ گئی. تو مہاراشٹرا میں 1508 کے اندر بیٹل آف چاول کے نام سے ایک زبردست لڑائی ہوئی. وہاں پر ان تمام ظالموں کو ختم کر دیا گیا, تمام جتنے بھی ان کے پروگرام سے سب کو مار بھگایا گیا, اور پورچیگیز کے ذریعے سے جو بھی طاقتیں آئی تھی سب کو مار بھگایا گیا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی سازش تو ختم ہوگی, ساتھ ساتھ ہندوستان میں ان کی طاقت ختم ہو گئی. اور اس کے بعد یہ لڑائی کے لگ بھگ 10 سال کے بعد پورچیگیز کے پاس باقاعدہ عثمانی پوری طاقت بھیجتے ہیں, وہاں پر پورچیگیز کی سلطنت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے. ایک بہت ہی بھیانک لڑائی ہوئی جس کی بات جو ہے بتانے کا موقع نہیں. تو عزیز ساتھیوں, یہ ان کی طرف سے چوتھی کوشش تھی جسے اللہ نے ناکام کی, بلکہ 5ویں کوشش تھی, اللہ نے ناکام کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر نظر اٹھانے والے, قبر کے طرف نظر ڈالنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو چرانے کی کوشش کرنے والے, جو بھی تاریخ میں اب تک جو بھی ہوا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان تمام کوششوں کو پامال کیا. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تک اس ذمہ داری کو پوری کی. آج تو معاملہ یہ ہے کہ دور دور سے بھی اس تعلق سے سوچنے کا تصور بھی نہیں ہے. اللہ کا فضل و احسان آج تک یہاں پر ایسا پہنچا ہوا ہے. تو یہاں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں عثمانی طاقت, عثمانی سلطنت, عثمانی خلافت, یہ کیسے قائم ہوئی؟ عثمان الکبیر کون ہے؟ سلیمان شاہ کون ہے؟ یہ ارطغرل کون ہے؟ یہ کیسے خلیفہ بنتے ہیں؟ ان کی اصل نسل کیا ہے؟ ان کی کیا کامیابیاں ہیں؟ کون کون افراد ہیں جنہوں نے سارے عالم میں اسلام کے پرچم کو لہرایا اور پورے دشمنوں کو طاقت کو موت کے گھاٹ اتارا؟ یہ کون افراد ہیں؟ اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت مقرر پر پہنچ جائیں اور ان باتوں کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اور جو بھی ویڈیوز آن لائن میں جو بھی دیکھ رہے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ آپ لائک کریں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر لوگ اپنی مجالس میں یا پھر مساجد میں ان باتوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا, جبکہ یہ ہماری تاریخ کا اہم حصہ ہے. اسے جاننا بہت بہت ضروری ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارے ذہن تربیت پاتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں, یہ آپ سے گزارش ہے اور میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ واسکو دا گاما کی جو یہ جو سازشیں, یہ ہنگامے جو ہندوستان میں چل رہے تھے, تو اس وقت ہندوستان کے بادشاہ کون تھے؟ ہندوستان میں باقاعدہ بادشاہ تھے, مغل کی حکومت تھی. لیکن مغل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمندروں میں کچھ نہیں کیا, نیوی فورس ان کے پاس نہیں تھے. انہوں نے ہندوستان کو جوڑ رکھا اور ہندوستان میں سر اٹھانے والے طاقتوں کو دبایا. لیکن یہ سمندر کنارے جو حملے ہوئے پورچیگیز کے تعلق سے مغلوں نے کوئی خاص کوشش نہیں کی. اللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ
جو بھی حاجی مکہ مدینہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں میرا سلام پہنچا دینا. یہ طریقہ نہ صحابہ کے پاس تھا نہ تابعین کے پاس تھا. جو بھی آدمی ادھر پہنچتا ہے وہ سلام کرے گا، بس یہی سنت سے ثابت ہے. واللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کوئی درگاہ اور ایسی جو ہے عمارتیں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی، کیوں اس گنبد خضرا کو سعودی گورنمنٹ نے چھوڑ دیا؟ یہ ایسا موضوع ہے جو بہت سالوں سے اس پر گفتگو ہوئی اور بہت بڑے بڑے کانفرنسز کیے گئے اور ساری دنیا کے اسکالرز کو بلایا گیا. ملک عبدالعزیز کے زمانے میں انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ اس کا کیا کریں، تو سبوں نے یہی کہا کہ یہ چیز جو بن گئی ہے اسے آپ ڈسٹرب نہ کریں، اسے آپ توڑیں گے پھوڑیں گے تو بدنام ہوں گے، تو اس چیز کو ایسے ہی چھوڑ دی جائے، اسے کوئی ڈیولپ نہ کریں. ایک چیز بن گئی ہے، اسے جو ہے پامال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ غلط سلط باتیں پھیلائیں گے، آپ کو اللہ کے رسول کا دشمن بنا دیں گے، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ورنہ سعودی گورنمنٹ اس چیز کو ڈیولپ کرنا یا پھر اس چیز کو جائز سمجھتی نہیں ہے. واللہ عالم. ہاں جی، آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مسجد میں سلام امام پھیر لیتا ہے اور ذکر و اذکار کے بعد بعض لوگ اٹھتے ہیں، قبلے سے تھوڑا لیفٹ میں ٹرن کرتے ہیں اور وہاں سے بہت دیر تک سلام بھیجتے رہتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے مدینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سلام بھیجتا ہوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بغداد کو سلام بھیجتا ہوں. ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ عزیز ساتھیو، یہ جو طریقہ ہے سلام بھیجنے کا، یہ طریقہ نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعی کے زمانے میں تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سلام بھیجیے، جیسے چاہے بھیجیے، اٹھتے بیٹھتے بھیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بہت اچھی عبادت ہے. جو بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، اس کے 10 نیکیاں اللہ اس کے ایڈ کرے گا، 10 گناہوں کو معاف کرے گا، درجات اس کے بلند کرے گا. درود پڑھنا یہ بہت ہی زبردست عبادت ہے، اور درود پڑھنے سے بہت سارے مسائل آسان ہوتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو درود پڑھنا بہترین عبادت ہے. لیکن اس طرز پر، اس انداز سے کھڑ کر یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے. یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے، اسے چھوڑنا بہتر ہے، اسے چھوڑنا بہتر ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ نور الدین زنکی نے جو زمین کے نیچے جو سیسا پگھلا کر جو دیوار بنائی تھی، کیا یہ دیوار آج بھی موجود ہے؟ جواب یہ ہے کہ زمین کے نیچے موجود ہے، کسی نے کچھ کیا نہیں، اسی جگہ ہے الحمدللہ، آج بھی موجود ہے الحمدللہ. سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ حجر مبارک کو کلین نہیں کرتے؟ جو بھی کلین کرتے ہیں یہ صرف یہ جو سنہری جو جالی بنائی گئی ہے اسے کھول کر جاتے ہیں، بس اس کے اندر کے 3 لیئر میں کوئی جا نہیں سکتا، بالکل پیک ہے، کوئی جا نہیں سکتا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی نہیں جا سکتا. واللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے اتنی ساری کوشش کی، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کو اس تعلق سے کل کی مجلس بتایا تھا. کوشش یہ ہے کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے انہیں انتہائی بغض ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حسدا من عند انفسہم، انہیں سب کچھ معلوم ہے، صرف حسد کرتے ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہیں بہت زیادہ حسد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارک ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے بہت ہی مبارک چیز ہے. اگر اسے لے کر ادھر چلا گیا تو اس کے بعد یہ سارے عالم اسلامی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بہت ساری سازشوں کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، بہت سارا پیسہ لے سکتے ہیں، ہے نا، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے ان لوگوں نے اس کی کوشش کی، کیونکہ وہ جتنا بھی علم تھا سب چورا کر لے کر چلے گئے، جتنی بھی ہماری کتابیں تھی سب لے کر چلی. آج ہم کو ہماری کتابیں چاہے تو پیسوں میں وہ ہم کو بیچتے ہیں. آج ہمارا یہ معاملہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. سوال کر رہے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی کی لڑائیاں ہوئی کروسیڈر سے، صلیبیوں سے، اس وقت کیا کوئی خلیفہ مدد نہیں کیا؟ اس وقت عزیز ساتھیوں خلافت نہیں تھی. خلافت آپ کو 560 ہجری میں ختم ہو گئی. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑائیاں 599 591 اس زمانے کی لڑائیاں ہیں. تو خلافت انہوں نے ختم کر دی تو یہ اندر آ پائے، خلافت انہوں نے ختم کر دی تو یہ اندر آ پائے. تو اس وقت کوئی خلافت نہیں تھی، اس وقت سلاطین تھے، سلطان جنہیں کہا جاتا ہے، علاقوں کے بادشاہ تھے جنہوں نے یہ کام کر کر دکھایا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.